اللہ وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی برکت سے انہیں تمام کائنات میں اپنے بعد رتبہ اور مقام اللہ کے بعد جس کا ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام ہے۔ تو یہ مہینہ قرآن کی وجہ سے عظیم ہو گیا، یہ دن رات لیلۃ القدر قرآن کی نازل ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئی، اور جو فرشتہ لے کے آیا قرآن کو وہ تمام فرشتوں کا سردار، جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام نبیوں اور رسولوں اور تمام کائنات کے امام، اور جن کے پاس یہ قرآن آیا یعنی جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا یعنی ہم اور آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا عطا فرمایا پتہ ہے؟ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام بخشا ہے، ایک ٹائٹل عطا فرمایا، ایک عظیم گفٹ عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں خیر امت کا میڈل دیا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ تم تمام امتیں آئیں لیکن ان تمام امتوں میں سب سے عظیم امت ہم نے تم کو قرار دیا ہے، تو تم بہترین امت ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر تم ایمان لاتے ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی، محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ وہ عظیم الشان خیر و برکت والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بہت جلد ہم اس کا استقبال ابھی سے شروع کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی طور پر، مالی طور پر، جیب کے طور پر، اور اپنے دل اور ایمان کے طور پر اللہ سے توبہ کے لیے تیاری کر لیں، استغفار کرنے کے لیے تیاری کر لیں۔ بہت بہترین چانس ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی گندی عادتوں کے لیے، بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بہترین فرصت اور بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس میں ہم ابھی سے ہی توبہ کریں اور استقبال کریں اس کا بڑے ہنسی اور مسرت اور خوشی کے ساتھ۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا اجر و ثواب 10 گنے سے لے کر کے ایک صدقہ اگر آدمی کرتا ہے تو 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ 10 گنے سے لے کر روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کستوری خوشبوؤں سے بھی زیادہ وہ بدبو اللہ کو پیاری ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے، روزہ دار اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں اسے دوں گا۔ عبادتیں تو ساری ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کو خاص کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بھئی آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، گھر والے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف آنے جانے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ فلانے صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہرحال کم از کم لینے والا تو جانتا ہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں تو خیر حج کا تو معاملہ ہی الگ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حاجی حج کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، روزہ حج کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، کم از کم لینے والا جانتا ہے، لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ کیوں آپ میرے لیے رکھتا ہے؟ مطلب اس لیے کہ اس میں ریاکاری دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں روزے سے۔ سخت گرمی کا مہینہ ہے، آپ کمرے میں کے اندر گھسے، دروازہ بند کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، فرج آپ نے کھولی یا مٹکے کا پانی ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے ایک گلاس اٹھایا، گھٹا گھٹ مار لیا، کون دیکھ رہا ہے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن، آپ ہیں اور آپ اللہ ہیں، اور اوپر سے آپ نے رومال سے اپنا منہ پوچھ کر کے روزے داروں والا منہ بنا لیا۔ دنیا جانتی ہے کہ
حضرت تو روزے سے ہیں اور حضرت اندر جو کر کے آئے ہیں وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ یہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہوا ہے اسی لیے فرض کیا گیا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہی خوبی اور یہی ہنر اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ اور سب سے بڑی پرہیزگاری رمضان میں ہوتی ہے۔ نماز تو ریاکاریوں میں بھی شامل ہو سکتی ہے، آدمی دکھاوے کے لیے، باپ کے ڈر سے، استاد کے ڈر سے، محلے اور گاؤں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے آدمی نماز پڑھ لے، صدقہ اور خیرات کر لے، اور کیا کہتے ہیں حج کرنے چلا جائے اور دیگر عبادتیں کر لے۔ لیکن روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں، اس کے اندر ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، یا چلو کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رمضان کے مہینے میں نل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کلی کر رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو بنا رہے ہیں، اندر آپ نے پانی بھی ڈالا ہے منہ کے اندر، اور کلی بھی ہلا بھی رہے ہیں، پانی اندر ہی اندر اگر آپ سٹک لیں تو کس کو پتا کیا کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اس وقت جب آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم سخت گرمی ہو یا پیاس لگی ہو، پانی کا محتاج ہے، اور اس وقت آپ کے منہ میں پانی موجود ہے، آپ کو طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت آپ اس گھونٹ کو اپنے اندر نہیں لیتے ہیں، کیا سوچ کے نہیں لیتے ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی اصل میسج ہے، یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل حسن ہے، اور یہی اصل کمال ہے، اور یہی اصل خوبی ہے جو ہر روزے دار کے اندر اللہ ایک مہینے کی پیریڈ میں پورا کرنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے لوگو، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں تم قدرت رکھنے کے باوجود بھی، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہے جس سے کہ اللہ ناراض ہو، پانی نہیں پی رہے، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس خوف اللہ ناراض ہو جائے گا، جو یہ خوف، یہ ڈر ہے محبت کے ساتھ، یہی خوف اور ڈر 24 گھنٹے اور عمر کے، پوری عمر کی مہینوں اور راتوں اور دنوں کے اندر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہی اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی ہے تقویٰ، اور یہی ہے ڈر جو رب کائنات نے روزے کی وجہ سے رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، اصل تقویٰ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اصل تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز میسر نہ ہو تو آپ کہیں ہم بڑے متقی ہیں، آپ کو میسر نہ ہو آپ بڑے متقی اپنے آپ کو سمجھیں، نہ، اصل تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو وہ حرام چیزیں میسر ہیں، آپ کو وہ تمام چیزیں میسر ہیں، حرام کرنے کے تمام اسباب اور ذرائع، بالکل بدنامی بھی آپ کی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ زنا کر سکتے ہیں، آپ حرام کر سکتے ہیں، آپ کسی کی جیب کاٹ سکتے ہیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں، آپ اور وہ بندے کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں اس حرام چیز کے کرنے پر، اس کے باوجود بھی آپ کا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا، آپ کی نگاہ اس کی طرف نہیں جا رہی، آپ کا پاؤں اس طرف نہیں بڑھ رہا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ جو رمضان، جیسے رمضان میں ہم یہ سوچتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہی وہ پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرتوں کا اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ مبارک مہینہ ہمارے اندر نازل فرمائے، اور جلد سے جلد ہم اس عظیم الشان مہمان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، قرآن کریم تلاوت کریں، اور اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کے ساتھ، جس کو آتی ہے، اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، عربی آتی ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، نمبر 1۔ اور جس کو قرآن نہیں آتا ہے، آج یہی سے آپ مسجد کو لازم پکڑ لیں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے، ہمیں پڑھانا بھی ہے، گھر میں عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، سب کو
ہر مسلمان کو صرف پڑھنا نہیں، قرآن کو تو حفظ کر لینا چاہیے، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سینے میں اپنے نبی کی محبت، قرآن کی محبت، رمضان کی محبت اور تمام ارکان اسلام اور تمام عبادات کی محبت پیدا فرمائے، ہمیں تقویٰ سے معمور فرمائے، ہمارے سینے کو تقویٰ سے روشن فرمائے، ہماری جبینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عبادتوں سے منور اور مجلہ فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کے منشیات، ہر قسم کے ڈرگس، ہر قسم کے گولیاں، ہر قسم کے شراب، زنا، بدکاریوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر تقویٰ عطا فرمائے، اور علم کی دولت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو غیر شادی شدہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے ہیں، لڑکے ہیں، اللہ انہیں کی شادی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مکمل فرمائے، اور جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین شوہر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد فرمائے۔ اللہ ہماری غربت و افلاس کو دور فرمائے، ہمارے درمندر جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مریضوں کو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، گھروں میں ہو، شفا خانوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ انہیں جلد سے جلد شفاء کامل، شفاء عاجل عطا فرما مولا۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ قرض دار ہیں خزانہ غیب سے اللہ ان کے قرضوں کو پوری فرما دے مولا، اور جو بیمار ہیں ان کے شفا یابی عطا فرما، اور اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ہمارے اعزاء، قارب، دوست، احباب، والدین میں ماں، بہن، بھائی، جو بھی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کرو جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو گل گلزار بنا، اللہ ان کے قبر کو جنت کا ٹھکانہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی سے شرک اور کفر اور بدعات اور الحاد اور کفر اور ارتداد جیسی بیماریوں کو اور ہر قسم کی بیماریوں کو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے دور فرما۔ اور اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، واذل الشرک والمشرکین، اور شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما مولا، اور جو بھی مسلمانوں کو مٹانے، ان کے تہذیب، ان کے کلچر اور ان کے دین کو ختم کرنے کی فکر میں لگے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک فرما دے مولا، اللہ ان کے اوپر بجلیاں نازل فرما، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اللہ انہیں اس دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا فرما دے مولا۔ اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان اور اسلام کی مٹانے کی کوششوں میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو تو نپٹ لے مولا، انہیں مٹا دے مولا، انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأطول وأتم وأتم أكبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔